میں اسلام کی آزادی ہوگی، اور اسلام سے ان کا مطلب تھا یہی نماز، روزہ اور طلاق، نکاح طلاق کے معاملات جو ہیں یہ تھی۔ وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے بعد الگ مملکت کا مطالبہ محض، وہ کہا کرتے تھے کہ جناح کا وکیلانہ حربہ ہے، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے برعکس پاکستان کا جب تصور دیا ہے 1930 میں، تو اس خطبہ الہ آباد میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ مملکت اگر قائم ہوئی اور اس میں قرآن کا نظام چلا تو اس مملکت میں اس سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ پاکستان کا تصور یا اس مملکت کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ اسلام جو ملوکیت کے زمانے میں بنا تھا اس کو ختم کر کے قرآن کے مطابق حکومت قائم کی جائے۔ ایک گروہ تو وہاں وہ تھا جو کہتا تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ آزادی حاصل ہوگی، ہمیں الگ مملکت کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام کے سب سے بلند ترین ستون تھے یہ جو کہہ رہے تھے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ اچھی بات ہے، اگر الگ مملکت بھی بنانی ہے تو وہاں کا اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اسلام کیا ہوتا ہے، تم کون کیسے جان سکتے اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ان کے ہاتھ میں اقتدار دیا جائے اس کو تھیاکریسی کہتے ہیں انگریزی میں، اور قائد اعظم نے اسی زمانے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا نصب العین تھیاکریسی نہیں، ہم تھیاکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے۔ یہ لوگ بڑے حق گو اور بے باک تھے، لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، منافقت نہیں تھی، مصالحت یا مفاہمت کی خاطر گول مول بات نہیں کرتے تھے، یہ کھلے بندوں یہ بات ہوتی تھی وہاں کہ ہم نہیں یہ چاہتے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد فروری 1948 میں گورنر جنرل کی حیثیت سے اہل امریکہ کے نام ایک براڈ کاسٹ کا میسج بھیجا تھا۔ اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی تھیوکریسی کار فرما نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ ان دونوں کے اسلام کے تصور میں فرق کیا تھا، بنیادی فرق تھا، اور اس فرق کو سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر بنائے مخالفت کیا تھی۔ وہ بھی اسلام کے دعوے دار تھے، یہ بھی اسلام کے دعوے دار تھے۔ بات وہ تھی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ طے نہیں ہوتا کہ اسلام کو اسلامی ہونے کے لیے معیار کیا ہے، شرط کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن تھا اتھارٹی، ان کے نزدیک فقہی قوانین تھے اتھارٹی۔ قائد اعظم نے 1941 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کے طلباء کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ جس قسم کی مملکت کے لیے آپ تگ و تاز کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی؟ عزیزان ایمان، میں اس سے پیشتر بھی متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں، قائد اعظم کا یہ ایک پیرا جو ہے یہی نظریہ پاکستان ہے، یہی پاکستان کے مطالبے کی وجہ جواز، اور یہی وہ ہے کہ جب بھی اسلامی حکومت کہیں قائم ہوگی وہ اس کے مطابق قائم ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ کتنی گہری نگاہ تھی اس شخص کی قرآن کے اوپر اور حکومت اسلامی کے متعلق۔ انہوں نے کہا تھا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہے۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔
قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ جو ان کی طرف سے مطالبہ پیش ہو رہا تھا ایک الگ مملکت کا، وہ کس مقصد کے لیے تھا؟ کس قدر واضح اور صاف تھا ان کے ذہن میں یہ تصور کہ وہ مملکت کس قسم کی ہوگی۔ اب یہ تھا وہ تصور، یہ جو پیش کرتے تھے، جس کی مخالفت یہ مولوی صاحبان کی طرف سے ہوتی تھی۔ انہوں نے بہت پہلے 1938 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علموں کی یونین کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجعت پسند عناصر کے چنگل سے چھڑا دیا ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس نے تمہیں اس ناخوش آئند انڈیزائریبل ہے انگریزی کا لفظ جو ہے، ناخوش آئند طبقہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرا دیا ہے، جس سے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ 38 میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی، میری عزیز بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے مطلب، کہا تھا کہ اب جب کہ ہم نے اپنے آپ کو برٹش گورنمنٹ، کانگریس، رجعت پسند طبقہ اور مولویوں کے شکنجہ سے آزاد کرا لیا ہے، تو میں قوم کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ ہماری عورتوں کو بھی آزادی دلائیں۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ اس آزادی سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغربی معاشرہ کی خرابیوں کی نقالی کریں، میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواتین نہ صرف ہماری معاشرتی زندگی میں ہمارا ساتھ دیں، بلکہ ہماری سیاسی زندگی میں بھی ہمارے ہمدوش چلیں، یہ ان کی آزادی ہوگی۔ 38 میں وہ شخص یہ کہتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی طرح سے 1932 میں، کئی ہیں ان کے بیانات، لیکن وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں ان میں سے اختصار کرتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا پیش کر رہا ہوں۔ 1932 میں انہوں نے یہ کہا تھا قوم کو مخاطب کر کے کہ تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے، اور ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نسب و لین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائے۔ یہ تھی جنگ عزیزان مان، یہ اقبال تھا، وہ قائد اعظم تھا۔ اس کے جواب میں جیسا کہ ان حضرات کا معمول ہے، وہ جسے مذہبی مقدس گالی کہتے ہیں، کفر کے فتوے ایک ایک کے خلاف ایسے ایسے شنیع الفاظ میں وہ کفر کے فتوے ہیں، ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا عزیزان مان، کیونکہ یہ جو تاریخ تھی اس کے ان مطالبات اور نسب و لین اصولوں کا نقیب بہرحال یہ گناہ گار تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے خلاف تو بھی فتویٰ بڑے فخر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا کفر کا فتویٰ اس شخص کے یعنی میرے خلاف لگا تھا۔ کہتے ہیں 1000 علماء کرام کے دستخط سے اس کے اوپر، چلیے ریکارڈ تو کوئی بیٹ کیا میں نے آج کل ریکارڈ توڑنے کی بڑی بات ہو رہی ہے صاحب۔ یہاں تک تو افراد کے خلاف فتویٰ تھا۔ آپ سمجھیے ان لوگوں کی طرف سے عوام کو جب یہ فتویٰ دیا جائے کہ لیگ کی حمایت کرنا، اس میں چندے دینا، اس کا ممبر بننا، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنا، منافقین و مرتدین کی جماعت کو فروغ دینا ہے، یہ فتویٰ تھا جناب لیگ کے متعلق۔ آپ نے غور فرمایا کہ پھر یہ بنائے مخالفت کیا تھی اور جنگ کس کے ساتھ تھی حقیقت میں؟ یہ جنگ لڑی گئی اور اس تمام مخالفت کے باوجود انہیں شکست فاش اٹھانی پڑی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک اور ٹیکنیک اختیار کی۔
یہ سارے کے سارے ہجوم کر کے